اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ آیات لکھی ہیں وہ میرے ساتھ پڑھیں اور کچھ میں خود پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فأولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا۔ آگے سماعت فرمائیں۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو واقعی کمزور ہوں، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے، جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی راستہ جانتے ہوں، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، پھر اس کو موت آ جائے تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو آج کی آیات ہیں ان کا تعلق خالصتاً ہجرت کی فرضیت کے حوالے سے ہے، اور چونکہ پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں جہاد کا حکم تھا، تو جہاد کے لیے کچھ لوگ ہیلے بہانے کر کے رک جاتے، اور کچھ جو تھے پھنس جاتے رشتہ داریوں کی وجہ سے،
کفار کا انہیں ساتھ دینا پڑتا، اس وجہ سے رک جایا کرتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہاں پر ہجرت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دے دی گئی ہے۔ اور یہاں پر ان آیات میں فرمایا کہ جو کمزور لوگ ہوں گے ان سے تو درگزر فرمایا جائے گا۔ ان کمزوروں سے اتنا درگزر فرمایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں دعاؤں میں ان صحابہ کے نام لے کر فرمایا یا اللہ ان سے درگزر فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان تھی۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو بیمار تھے۔ اور ایک تو یعنی ایک بیمار حالت میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ہجرت کی آیت فرضیت کے حوالے سے نازل ہو چکی ہے، مجھے چارپائی پر اٹھا کر مدینہ طیبہ لے کے جاؤ۔ تو ان کا تو اجر زیادہ ہے، دگنا ہے، تو انہیں اٹھا کر لے جایا گیا، رستے میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میرے صحابی کو بھی ہجرت کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو جو بیمار تھے، جن کے پاس کوئی پرسان حال نہیں تھا، جنہیں رستہ معلوم نہیں تھا، جو ان کے دباؤ میں تھے، ان کے لیے تو درگزر کا حکم تھا، لیکن جو ہیلے بہانوں سے پیچھے رہ گئے ان کے لیے سخت عذاب کے بارے میں بتایا کہ یہ جب فرشتہ ان کی روح قبض کرتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کس حال میں مرے، کہتے ہیں ہم کمزور تھے، فرشتہ کہتے ہیں تم کمزور نہیں تھے، اللہ کی زمین وسیع تھی، ہجرت کر سکتے کہیں اور چلے جاتے۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرے گا وہ دیکھے گا کہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کی طرف نکلتا ہے، اگر رستے میں موت آ جائے تو پھر اس کا جو ذمہ ہے ثواب کا وہ اللہ کے ہے۔ تو وہ میں نے حدیث پاک بتا دی ہے۔ یہ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جو بیمار ہوا تھا، اس شخص کو اٹھا کر کے لے جایا گیا تو رستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی کھلی آزادی نہ ہو تو وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، وہ دوسری طرف مائیگریٹ ہو جائیں، ہجرت کریں، وہاں جائیں، وہاں پر ان کا جانا فرض ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پر کھلے عام اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو وہ علاقہ چھوڑ جائیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہجرت کا جو حکم آ رہا تھا وہ بار بار مدینہ شریف کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں؟ یعنی ہجرت کسی بھی اور جگہ کی جا سکتی تھی، مدینہ پاک ہجرت کا کیوں کہا گیا مکہ پاک سے؟ چونکہ مدینہ پاک میں اسلام کا ایک مرکز قائم تھا، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں جو انسٹیٹیوٹ تھا، جو صفا کا چبوترا کہلایا، جو دار ارکم تھا، وہ سارے کا سارا مدینہ پاک میں تھا۔ اور مدینہ پاک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی علاقے میں جہاں پر علماء کی کمی ہو تو اس بات سے ثابت ہے کہ وہ لوگ علم دین سیکھنے کے لیے ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں علماء کثرت سے موجود ہوں۔ کسی علاقے میں اگر عالم نہ ہو تو وہ بھی ہجرت کریں دوسرے علاقے کی طرف۔ تو مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں ہجرت اس لیے بھی کی گئی، وہاں پر مرکز تھا، علم کا مرکز تھا، وہاں سے جو ہے وہ دین کی بنیادی اقداروں کو بتایا جا رہا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ پاک میں بے شمار آیات کا نزول ہوا، مکہ پاک میں بھی ہوا، لیکن وہاں پر مسائل تھے، ان احکامات پر کھلم کھلا عمل نہیں ہو رہا تھا، عمل ہوتا تھا چھپ کر ہوتا تھا، کھلم کھلا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ مدینہ پاک میں زیادہ سے زیادہ ہجرت کی جائے۔ پھر مدینہ پاک میں مسلمان جو ہے وہ شاعر اسلام جو تھے ان کے حوالے سے بھی
باضابطہ طور پر وہ احکامات پر عمل کرتے تھے، لیکن یہ فرضیت اب قرآن میں آئی نا، ہجرت فرض ہو گئی، مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ۔ لیکن جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی معیت میں مکہ پاک فتح کر لیا، تو پھر مکہ سے جانے کی ہجرت جو ہے وہ فرضیت اس کی ختم ہو گئی تھی۔ پھر لوگ مکہ پاک بھی آتے تھے، چونکہ وہاں پر بھی صحابہ کرام موجود ہوتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور ترویج کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جو ہجرت ہے، یہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ کوئی شخص اگر ہجرت کر رہا ہے، اس کی ہجرت پوری نہیں ہوئی، ہجرت پوری کرنے سے پہلے یا رستے میں وہ نیت کرتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے ہجرت کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ سیم اسی طرح جو شخص علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، علماء کے حوالے سے بھی یہ ہے، اچھی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اگر اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اکثر لوگ ہمارے قضا نمازوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں نا مسئلہ، تو وہ نیت کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں، وہ جیسے بھی ترتیب بناتے ہیں وہ نیت کر لینا ہم نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں، اور 15 سال کی اگر قضا نمازیں ابھی باقی تھی اور ابھی انہوں نے ٹوٹل 10 دن کی قضا نمازیں پڑھی تو انہیں موت آ گئی، ان آیات کے ضمن میں اور ان احادیث کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ان کی ساری نمازوں کو معاف فرما دے گا، یعنی انہوں نے پھر ساری پڑھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نیت کر لی تھی، رستے پر قدم رکھ لیا تھا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔